السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عابد کے عبادت کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے جو پوری زندگی عبادت کی، اس کی عبادت کس طریقے سے ضائع ہو گئی۔ اس کے متعلق آئیے چلتے بات کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بندہ حق جو تھا وہ بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر، جہاں انسان کا گزر نہ تھا، رات دن عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ رب عز و جل نے اس پہاڑ پر ان کے لیے ایک انار کا درخت اگایا اور ایک شیریں چشمہ نکالا۔ انار کھاتے اور پانی پیتے اور عبادت کرتے۔ 400 برس اسی طرح گزارے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان بالکل تنہا زندگی بسر کرے اور کوئی دوسرا نہ ہو تو نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے، نہ چوری، نہ کوئی اور قصور کر سکتا ہے جس کا تعلق دوسرے سے ہو، اور اکثر گناہ وہی ہیں۔ اور غرض جب ان کے نزدیک کا وقت آیا، یعنی ان کے موت کا وقت آیا، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، اتنی اجازت دیجئے کہ میں وضو تازہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ یعنی وہ عابد شخص یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو جب دوسری رکعت کے لیے دوسرے سجدے میں جاؤں تو روح قبض کر لینا۔ انہوں نے یہ بات کہی تو جبریل امین نے فرمایا، تمہارے لیے اتنی اجازت لایا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں انتقال ہوا۔ بدن ان کا سلامت ہے، اب تک ویسے ہی سجدے میں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم جب آسمان سے اترتے یا آسمان کو جاتے ہیں، انہیں اسی طرح سرو سجود دیکھتے ہیں۔ یہ بندے خدا قیامت کے روز جب حاضر ہوں گے، عبادت کے سوا نامہ اعمال میں گناہ تو کوئی ہوگا نہیں، حساب و میزان کی کیا حاجت۔ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، یعنی میرے بندے کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ ان کے منہ سے نکلے گا، اے رب میرے بلکہ میرے عمل سے، یعنی میں نے عمل ہی ایسا کیے ہیں جن سے مستحق جنت ہوں۔ ارشاد ہوگا، لوٹاؤ اور میزان کھڑی کرو۔ اس کی 400 برس کی عبادت ایک پلے میں، اور ہماری نعمتوں سے جو ہم نے اسے 400 برس میں دی، صرف آنکھ کی نعمت کو دوسرے میں رکھو، وزن کیا جائے گا ان کی 400 برس کے اعمال سے، یہ ایک نعمت کہیں زیادہ ہوگی۔ اور پھر ارشاد ہوگا، اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، میرے بندے کو میرے جہنم میں میرے عدل سے لے جاؤ۔ اس پر گھبرا کر عرض کرے گا، نہیں اے رب اے میرے رب، بلکہ تیری رحمت سے۔ ارشاد ہوگا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، یعنی میرے بندے کو میری رحمت سے لے جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا عبادت گزار ہوگا کہ اس کی عبادتوں سے تو نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں سے اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ کی رحمت سے نہیں میرے مالک، مجھے میری عبادتوں کے بدلے میں جنت میں اتارا جائے۔ تو پھر اس بات پر اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر اللہ نے جو اسے دنیا میں نعمتیں عطا کی تھی، آنکھ، ہاتھ، پیر، ان میں سے صرف آنکھ نکال کر کے وزن کیا جائے گا، تو آنکھ کا وزن زیادہ ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے جو ہے اللہ کے حکم کی عدولی کی وجہ سے اسے جہنم میں لیا جائے۔ تو پھر وہ گھبرا کر کے کہے گا، نہیں مالک، تو اپنی ہی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج، عبادت سے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب بندہ عبادت کر لے تو اسے اپنی عبادت پر، اپنے اعمال پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کی رحمت پر اسے نظر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کتنوں بھی عبادت کر لیں لیکن اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کا قرض ہم سے کبھی ادا نہ ہو سکے گا۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔